اور کہ لوگ زندگی بھر مومن ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر تبلیغ میں ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کرے۔ ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں، کیونکہ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، غیر اللہ ہو دل میں، کچھ بھروسہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ہے نا۔ ایک آدمی، بہت پرانا آدمی، حضرت جی کے پاس آیا۔ حضرت جی اکیلے تھے کمرے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دھاڑے مار کے رونے لگا۔ پرانا آدمی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ اس نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت جی، اتنے سال مجھے تبلیغ میں ہو گئے لیکن کوئی صفت پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت جی بھی ذرا بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی، ہم اتنا لمبا چوڑا کام نہیں کر رہے، ہمارا کام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں میرے اندر صفات پیدا ہوئی نہیں ہوئی، کون سی ہوئی کون سی نہیں ہوئی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، کرتے رہیں، بولو، ڈرتے رہیں، روتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ یہ مولانا یوسف صاحب کے جملے تھے۔ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب نے ایک جملہ اور اس میں مزید بڑھایا کہ مانتے بھی رہیں، یعنی مشورے سے۔ اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھو الحمدللہ، صفات کی صفات، کامیابی کامیابی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہم صفتوں کو لے کر کیا کریں گے؟ دنیا میں جتنے نبی آئے سب ڈرتے ہیں، کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے۔ صحابہ کرام کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے۔ جیسے اللہ بڑے ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑا کام ہے۔ ہم بھی رہے اور ڈر بھی رہے، رو بھی رہے، مان بھی رہے اور مانگ بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رو رہے، سارے بدن سے خون نکلا ہوا ہے، پتھر کھائے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ لوگ کہے پاگل مجنون کو نکالو۔ تو ہمارے نبی کو فکر ہے تو ایک ہی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے لوگوں نے پتھر مارے، یہ فکر نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ تکن صاحب اتنا علیہ فلا ہوگا کہ اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم بھی پیدل چلیں، ہے نا، محنت کریں، پھر دعا مانگے، اللہ آپ ناراض تو نہیں، ہم آپ کا کام کر نہیں سکے، اشکو الیک دعا بقوتی وقلت، میں کر نہیں سکتا۔ ایک جملہ اور ہے دعا میں کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا غضب نہ میرے اوپر نازل ہو جائے۔ یہ تو ان ڈائریکٹ ہے، اور کہیں ڈائریکٹ نہ آ جائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا غضب آ سکتا ہے؟ بولو۔ لیکن حضور کی شان عبدیت کو دیکھو، شان نبوت تو ہے دعوت اور شان عبدیت ہے دعا۔ تو دعوت میں بھی کمی نہیں ہے، دعا میں بھی کمی نہیں ہے۔ اب اللہ کی مدد آئی اور طائف والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا فیصلہ، بولو۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان والوں پر علماء کا بڑا احسان، طائف والوں کا بڑا احسان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں 3 جماعتیں آ گئی 15 ہجری میں، ایک کراچی کے پاس دوبیل، اور ایک بمبئی کے پاس اور ایک بڑوچ کے پاس، اور تینوں کے امیر طائف کے ان کا۔ ہاں، اس کے بعد میں محمد بن قاسم تشریف لائے 92 ہجری میں، وہ بھی طائف، اس کا بھیجنے والا بھی طائف کا۔ تو گویا طائف کی دعا کا اثر ہم تک چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے نبی کو اس کی شاید خیر جزائے خیر عطا۔
یہ ہے. تو کرتے رہیں گے کھاؤ انشاءاللہ. کرنے میں کمی نہ چھوڑیں, ہے نا. ہاں. اور نیت قیامت تک کی, سکرات تک کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. ان پھرو خفافا و ثقالا, ہر حال میں کرنا ہے. اپنی ڈرنا بھی ہے. حضرت ابو بکر ڈر رہے ہیں, چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں بھی چڑیا ہوتا. حضرت ابو بکر جیسے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. الیاس صاحب ڈر رہے, کر رہے ہیں, خلوں کے پیچھے جا رہے ہیں. کل گئے وہاں بھی روتے رہے, مدینہ منورہ گئے وہاں بھی روتے رہے. آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے ماں فوراً دودھ پلاتی ہے. آسمان جب روتا ہے تو زمین گلو گلزار ہوتی ہے. اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے جب روتے ہیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے بولو. محمد جب طارق بن زیاد یورپ تشریف لائے تو وہ کشتیوں میں تھے. شعبان کا مہینہ, 4 کشتیاں تھیں. ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو خواب میں دیکھا ایک کشتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں, صحابہ بھی آگے آگے, جیسے گویا یورپ آتے ہوئے رسول اللہ رہبری کر رہے ہیں. خدا کرے ہم یورپ والے رسول اللہ والا غم اور درد فکر لے کر یہاں رکھیں, اور اترتے ہی کہا بھائیوں کشتیوں میں آگ لگا دیں. کہ کیوں؟ یا تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا ہماری قبریں بنے گی. دنیا کافروں کی جنت ہے, اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اور اللہ نے ہم کو ان کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا, ان کو اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا. اور کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اور روتے بھی رہیں اور مانتے بھی رہیں, مشورے سے چلتے ہیں. ان کی صلاحیتیں الگ ہیں, مشورے میں سب کی صلاحیتیں آ جائیں گی. اور کبر سے اور تکبر سے خود بھی بچنے کا ذریعہ مشورہ ہے. جس کے دل کے رائے, جس کے دل کے اندر رائے کی بناور بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اور مشورہ جو ہے کبر سے اور تکبر سے بچاتا ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا. مشورہ نفاق سے قوم کو بچانے کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ امر ہوگا تو کبر ہوگا, اور امت میں جو ہے ماننے کی صلاحیت نہیں. اگر بغیر مشورے کے ہم حکم کریں گے تو وہ مانیں گے اوپر سے, اندر سے نہیں مانیں گے, نفاق ہوگا. لیکن اگر مشورہ ہوگا تو وہ اندر سے مانیں گے. مشورے سے آدمی سو بھی جائے تو وہ دین کی محنت کر رہا ہے. بغیر مشورے کے اگر شہید بھی ہو جائے تو خطرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کبر کو بھی نکال دے, تکبر کو بھی نکال دے, اور مشورے سے اللہ ہمیں کام کرنے کی بولو. بما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ نبی اللہ نے آپ کو نرم کر دیا, اللہ نے آپ پہ رحم کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ سب بھاگ جاتے. تو مشورہ کرنے والے نرم دل ہوں, سخت نہ ہوں. اب ایک کام کریں, فَاعْفُ عَنْهُمْ, اے نبی آپ ان کو درگزر کرو, بات بات میں پکڑو مت, یعنی باخبر ہو کر بے خبر ہو جاؤ. ہمارے نبی نے تبوک تک منافقوں کو بھی جوڑے رکھا. باخبر ہو کر, حضرت جی نے ایک دن فرمایا, حیات الصحابہ میں کوئی روایت آئی تو حضرت جی نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے بھی سب خبر ہے. میں نے کہا حضرت پھر آپ کہتے کیوں نہیں, کہ صلاحیت نہیں ہے. ساتھیوں میں بولو صلاحیت نہیں, بھاگ جائیں گے, مانیں گے نہیں, بھاگ جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں کو سب خبر ہے. اب دیکھو نا, اللہ کو سب خبر ہے لیکن کتنے علیم ہیں, ان میں سے کام لے رہے. تو ایک تو درگزر کریں, اور تیسرا کام یہ کریں واستغفر لہم, کہ ان کی طرف سے آپ معافی بھی مانگو. وہ تو غلطی کریں گے, آپ معاف کریں گے, لیکن وہ جو غلطی ہوئی اس کے لیے آپ معافی مانگو. اور رسول اللہ معافی بھی مانگیں.
مولانا الیاس نے پوری امت کی طرف سے درگزر بھی کیا، معاف بھی کیا، اور پوری امت کی طرف سے معافی بھی مانگی. تو اللہ نے یہ کام کیا. اور ایک کام یہ کریں، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں. امت سے نہیں کہا کہ آپ نبی سے مشورہ کرو، نبی سے کہا کہ آپ ان سے وہ آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ کی کیا رائے ہے، تو سب خوش ہو جائے. ان 3-4 چیزوں کے بعد جو طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ نہیں کہا فَإِذَا عَزِمُوا أَكْثَرَهُمْ کہ جب سب لوگوں کی زیادہ رائے ہو جائے، یہ نہیں کہا. فیصلہ ان پہ چھوڑا. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک بات پر پھر آپ مشورے میں طے کر دو. تو ہمارا مشورہ جو ہے کثرت رائے کا تابع نہیں ہے. تو کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، اور بولو مانتے بھی رہیں، مشورے سے چلتے بھی رہیں. اور حضرت جی نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہو. جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا، اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتی. اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو حضرت جی فرماتے ہیں ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہے اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت. اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا ہے نا بھائی، وہ انشاءاللہ کسی کے ہاتھ میں آئے گا. حضرت جی اس پر ایک مثال دیتے تھے کہ لومڑی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، دبلی پتلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی کتے دوڑتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں آتے. تو کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تو دبلی پتلی ہے اور یہ ہٹتے کٹتے کتے تمہارے پیچھے دوڑتے ہیں اور تو ہاتھ نہیں آتی، یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو لومڑی کہتی ہے کہ یہ کتے تو شکاری کے لیے دوڑتے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتی ہوں. مجھے تو اپنی جان بچانی ہے. تو جو آدمی اپنا ایمان، اپنا دین کی نیت سے چلے گا، انشاءاللہ وہ کسی کتے کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. نہ کرسی والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ پیسے والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ لڑکی والوں کے ہاتھ میں آئے گا، نہ عہدے والوں کے ہاتھ میں آئے گا کہ بھائی مجھے تو اپنا ایمان بچانا. تو اس میں اپنی اصلاح کی نیت ہے. آج الحمدللہ معلومات بہت ہیں. یہ جو مجمع ہے نا، یہ جاہلوں کا نہیں، جاننے والوں کا مجمع ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ صحابہ میں آیا، جو مولانا الیاس میں تھا وہ مولانا یوسف میں آیا اور وہ زندہ. جو ہمارے اندر ہوگا وہ یورپ میں پھیلے گا. اور کچھ نہیں، 1 چلہ 2 چلہ 3 چلہ دے دیا، لیکن ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہماری طبیعت غالب آ جائے. مولانا یوسف صاحب پرانوں میں ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ میں اور ایک وزیر میں یہ بات چیت ہوئی. بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی آدمی چاہے کتنا بھی خراب ہو لیکن اگر اس کی تربیت ہو جائے تو پھر وہ موت تک اچھا ہی رہتا ہے. وزیر نے کہا نہیں حضرت، تھوڑے دن تو وہ اچھا رہتا ہے اور پھر اس کی نفسانیت، اس کی طبیعت وہ غالب آ جاتی ہے. بادشاہ نے کہا نہیں. تو وزیر نے کہا اچھا آپ تربیت کر کے دکھاؤ پھر میں بتاؤں. تو بادشاہ نے پھر ساری دنیا سے بلیاں منگوائی، ان کے استاد منگوائے، بڑے بڑے استاد، اور بلیوں کو تربیت دی اور مہمانوں کا استقبال، محل میں روشنی، اس کا انتظام بلیوں کے ہاتھ میں دے دیا. اب بلیاں مشالے لے کے کھڑی ہیں، شفقیں لگتی ہے ان کی. بادشاہ خوش ہو گیا کہ دیکھو کیسی تربیت ہے. بادشاہ وزیر کو لے کر آیا کہ دیکھو ہے تو بلیاں لیکن دیکھو میرے محل کے روشنی کا سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. تو وزیر نے کہا اچھا کل دیکھیں گے. دوسرے دن وزیر جو ہے 2-3 چوہے چھپا کے لے گیا اور جب بادشاہ گئے، وزیر گیا، وہ سارے کھڑے ہیں، بلیاں بھی کھڑی ہیں، مشالے ہاتھ میں ہیں، اور وزیر نے چوہے چھوڑ دیے. اور بلیوں نے جہاں چوہوں کو دیکھا ساری مشالیں پھینک اور محل میں آگ لگ گئی. وہ چوہوں کے پیچھے دوڑ پڑی کہ بھئی کیا ہوا؟ تو وزیر نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں، وہ طبیعت غالب آ گئی.
وہ آپ کی تربیت جو ہے نا وہ دھری کی دھری. تو ہم چاہے کتنے ہی چلے دیں ہے تو وہی نا. یہ تو ہم کیسے چل رہے ہیں, یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم کیسے چل رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگ تبلیغ میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں, تو فرمایا کہ بھائی جو لوگ چل رہے ہیں مجھے تو اس پر تعجب ہے کہ کیسے چل رہے ہیں. اللہ چلا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے, ورنہ ہمارے اندر کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اللہ ہم کو چلائے. تو کرتے بھی رہیں گے, ڈرتے بھی رہیں گے, روتے بھی رہیں گے, اور مشورے سے بولو چلتے بھی رہیں اور مانگتے بھی رہیں, تو پھر اللہ ہدایت دیتے بھی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی رہے, ڈرتے بھی رہے, روتے بھی رہے, مانتے بھی رہے اور مانگتے بھی رہے. تو پھر جن لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم سمندروں میں ڈوب کے مر جائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے, وہ بھی لائے. کہ ہم پہاڑوں پہ سے گر کے مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے, وہ بھی لائے. حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے, حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائے. اور عمر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کے باپ کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے, عمر نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر. تو اب یہ قرآنوں کا مجمع ہے نا, اور تقاضے ہیں. اور تقاضے ہے نا صرف انگلینڈ کے نہیں, صرف یورپ کے نہیں, قیامت تک کے آنے والے انسان جنت میں چلے جائیں, جہنم سے بچ جائیں, اس کے تقاضے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, کہو الحمدللہ. ہم ناشکری نہیں کرتے, ناشکری نہیں کرتے. اللہ نے یہ کام الحمدللہ شروع کر دیا ہے. جماعتیں الحمدللہ چل رہی ہیں, 300-400 جماعتیں 7-7 مہینے کی, سالوں کی چل رہی ہیں. عورتوں کی جماعتیں چل رہی ہیں. اور اللہ پاک سائنسدانوں سے, ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, علماء کرام سے, ٹیکسی چلانے والوں سے, رکشہ چلانے والوں سے, کھیتی کرنے والوں سے, ہمیں اللہ کا طلباء سے اللہ کام لے رہے ہیں. ایک جماعت افریقہ میں چل رہی تھی, تو اس کے امیر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگے. انہوں نے فرمایا طبیعت کیسی ہے؟ کہ الحمدللہ. جماعت کہ الحمدللہ. پھر فرمایا دین کی محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرا سلام کہو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نبی خوش ہو رہے ہیں, نبی کی روح خوش ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم کیسے بھی گئے گزرے ہیں لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے, اور آپ کی برکت سے اللہ ہم کو بھی قبول فرمائے, ہے نا بھائی. تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ڈرتے رہیں گے, روتے رہیں گے, مانتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا بھائی تو سمجھو کامیابی کامیابی ہے, صفات ہی صفات ہے. اور اگر ایمان پر کامیاب ہے خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے یہاں ایک آدمی وہ سکرات میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا. اس کا بیٹا یورپ آیا ہوا, تو کسی نے کہا بھائی اللہ اللہ کرو, کہ کیا اللہ اللہ کرے, تھوڑی دیر میں انتقال ہوگی. ہے نا بھائی. ہاں بہت سے لوگ ہمارے پرانے 4-4 مہینے دیے ہوئے تو پتہ نہیں کہاں چلے, تو ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے جو بھی تقاضے ہوں اللہ آپ کو یورپ لائے ہیں تاکہ آپ یہاں سے آپ پوری دنیا میں جائیں, ہے نا. اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو تقاضوں پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے. اللہ بھائی مجھے بھی توفیق دے. مولانا عمر صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ اگر کسی صحابی کے گھر میں جا کے پوچھو کہ بھائی صحابی کہاں ہے, تو بیوی کہے گی, گھر والے کہیں گے مسجد میں گئے ہیں. تو کب آئیں گے بھائی پتہ ہی نہیں. تو مسجد میں سے کوئی تقاضا آیا اور غسل کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتے, کھجور کھاتے کھاتے وہ جنت میں چلے جاتے, تو پتہ نہیں بھائی کب آئیں گے وہ. اور اگر پوچھے بھائی صحابی کہاں ہے, جو وہ بازار میں گئے ہیں اپنے, کب آئیں گے, وہ بھی آ جائیں گے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ آج اس کا الٹا ہے. اگر آج کسی تبلیغی آدمی کے گھر جا کے پوچھو کہ بھائی وہ کہاں ہے, کہ وہ مسجد میں گئے ہیں, کہ کب آئیں گے, وہ تو بھی آ جائیں گے, سنت بھی گھر پہ آ کے پڑھیں گے.
مسجد کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بازار میں گئے ہیں کب آئیں گے کو پتا نہیں, کوئی بازار کے تقاضے ہیں. کبھی رات کو آئے 10 بجے آئے 12 بجے آئے, کل صبح آئے کہ ہانگ کانگ چلے گئے کہ سنگاپور چلے گئے, پتہ نہیں کب آئیں گے. یہ تو جیسے بجلی کا کارخانہ ہے نا 24 گھنٹے چلتا ہے, 2.5 گھنٹے نہیں چلتا, ایسے ہی ہمارے روحانی کارخانے مسجد ہیں, یہ 24 گھنٹے آباد ہے نا. یہ جو نماز اس کا مزاج یہی ہے. نماز تو ہے کہ بھئی اپنی جان لے کر تھوڑی دیر میں, لیکن نماز کا مزاج یہ ہے کہ اگر تقاضا ہو تو ہم ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں, 27 سال تک جا سکتے ہیں, ہے نا. ہاں, اللہ تعالیٰ یہ فضا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا 2-4 آدمیوں نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب تم حضرت جی کے ساتھ رہے ہو, کوئی حضرت جی کی کوئی بات بتاؤ. میں نے کہا بھائی ہمارے حضرت جی جو ہے تقریر وغیرہ تو کرتے نہیں تھے, لیکن اللہ پاک نے مجھے 30 سال ان کے ساتھ رکھا. میں نے ان میں یہ محسوس کیا حضرت جی میں کہ حضرت جی آل ورلڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور ایک بچے کو بھی شبہ نہیں تھا, لیکن شاید ہمارے حضرت جی کے دل میں یہ خطرہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں امیر ہوں. یہ چیز خدا کرے ہمارے اندر بھی آ جائے. بالکل واقعی میں محسوس کیا, خطرہ بھی نہیں, نہ بیان کرنے کا شوق, نہ دعا کرانے کا شوق, نہ مصافحہ کرانے کا شوق. اس لیے وہ کبھی حکم بھی نہیں کرتے تھے. 30 سال میں رہا, مجھے کبھی حکم نہیں کیا. اور آخری بیماری میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھائی حضرت کو بستر پہ پیشاب کرانا ہے, لیکن نہیں. اور رات کو چپکے سے اٹھ کے بیت الخلاء میں جاتے تھے, بتی بھی نہیں جلاتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ سوئے ہیں نا ان کی آنکھ کھل جائے. یہ ہمیں رات بھر جاگنا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت حضرت. وہ حب جاہ اور حب مال بھی نہیں. ہاں پاکستان جاتے تھے, وہاں کچھ ہدیہ ملتا تھا تو وہیں حوالے کر کے آ جاتے. حج میں جاتے تھے, وہاں جو کچھ ہدیہ وہ وہیں حوالے کر کے آ جاتے. بنگلہ دیش جاتے تھے, وہاں وہیں حوالے. نہ حب جال, نہ حب جاہ, نہ حب مال. اور یہ دو چیزیں ہم میں سے نکل جائے تو پھر تبلیغ ہے. افریقہ میں ایک مرتبہ سفر تھا تو ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے زمبابوے میں, پاخانے 2 ہی تھے اور آدمی تھے 70. اور سب سے پہلے تو صبح مولوی عمر صاحب جاتے تھے, اٹھتے تھے پہلے وہی, اس کے بعد پھر حضرت جی. تو حضرت جی تشریف لے گئے بیت الخلاء میں باہر کھڑا رہا کہ اللہ حضرت جی کیوں نہیں نکل رہے, پتہ نہیں کیا بات. تو میں نے نیچے سوراخ میں سے دیکھا تو حضرت جی کا یہ کرتا وغیرہ چڑھا ہوا ہے اور یہ بندھا ہوا ہے اور بیت الخلاء صاف کر رہے تھے. وہ کسی نے کاغذ ڈال دیے تھے, وہ بند ہو گیا تھا. حضرت جی نے سوچا آپ میرے پاس سب آئیں گے, سب کو تکلیف ہو. مولانا یوسف صاحب وہاں نظام الدین میں جب رات کو مہمان سو جاتے تھے تو وہ بالٹی سے پخانہ صاف کرتے. اور مولانا سعید صاحب کو بھی میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں, بالٹی لے لے کے پخانہ. تو یہ چیزیں ہمارے اکابرین نے کی ہے جن کی برکت سے اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام. میں نے حضرت جی سے پوچھا, حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے, مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ وہ تو جنت میں تھا, وہ کیسے کافر ہوا؟ تو حضرت جی تھوڑی دیر سوچ کر پھر فرمانے لگے بھائی اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا. جنت میں رہتے رہتے اس میں بڑائی آ گئی اور آدم علیہ السلام کو ہلکا سمجھنے لگ گیا, سجدہ نہیں کیا. جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا تو وکیل بنا. جب اللہ نے جنت سے نکالا تو معافی نہیں مانگی, قیامت تک کی عمر مانگ لی. اب وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے. ایک طرف تو اللہ نے ہمیں نبی والا کام دیا ہے اور ایک طرف اس کو بھی پیچھے لگا دیا ہے. تو ایک ہی شکل ہے کہ بھائی کرتے رہیں, ڈرتے رہیں, روتے رہیں, مانتے رہیں اور مانتے رہیں.
اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سب بے انشاءاللہ ہم کامیاب. بہت سے لوگ زندگی بھر مومن ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے زندگی بھر تبلیغ بھی ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی آپ کے علاقے میں جو 4 مہینے والے ہیں، جنہوں نے 15-20 ہیں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، کچھ ہدیہ لے کر جائیں، ہے نا بھائی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تک منافقوں کو جوڑے رکھا. جوڑیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقے میں جو بہت پرانے ہیں ان کی خدمت میں جائیں، ان کا احترام کریں، عزت کریں، ہے نا، پیار سے محبت سے کو لے آئیں. جتنا ہمارے بس میں اتنا ہے ہم کریں. پھر دعا. ایک زانیہ عورت تھی، وہ زنا کی دعوت دیتی تھی کیونکہ اس کے دل میں پیسے تھے، اور جس کے دل میں غیر اللہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارا بھی کچھ بھروسہ. تو ایک دین کے دائی گئے اس کے گھر، جا کے بیٹھ گئے. تو وہ عورت کہنے لگی، بڑے میاں یہ تو ہماری دکان ہے، آپ کیسے آ گئے، رستہ بھول گئے؟ تو بزرگ نے کہا، بہن ہم رستہ بھولے نہیں، ہم بھی آپ کی دکان سمجھ کے آئے ہیں، اور جتنے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں اس سے ہم ڈبل پیسے دیں گے، لیکن آپ ہماری بات مانو گی کہ ضرور ہم کو پیسے دے دو. جیسے آج کے مسلمان کو پیسے دکھاؤ تو کہیں بھی لے جاؤ، 10 سال 15 سال 20 سال. تو بزرگ نے پیسے دے دیے کہ بہن چلو اب یہ کپڑے میں لایا ہوں حلال، ذرا غسل کر کے آؤ اور یہ کپڑے پہن کے آؤ. اور وہ عورت گئی، اس نے غسل کیا، حلال کپڑے پہنے. پھر آئے کہ اب کیا کریں کہ بہن میں 2 مصلے لایا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک میرے، 2 رکعت نماز پڑھو. اور وہ زانیہ عورت نماز پڑھ رہی ہے کہ اب کیا کریں 2 رکعت کہ بہن اب دعا کا وقت آ گیا ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اور وہ بزرگ نے رونا شروع کر دیا، وہ عورت نے بھی رونا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام کاج چھوڑ دیتی، دودھ پلاتی. آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے.